رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینے پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ، مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے اسی کو کہتا، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر کے چلو، یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ یہ تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں ہی کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر۔ تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ کہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنے کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا، سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی
اور لوگوں میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں چشمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی، کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکات تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے، عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو۔ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔
मुस्तकिल केसेट भी है मार्केट में, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, सैयदा खनसा के नाम से। बच्चों ने इसरार किया। खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा अम्मी जान बात क्या है। कहने लगी कल से ऐलान हो रहा है मैदान का, जंग का, जिहाद का, अल्लाह की राह में लड़ाई का। अब्बा तुम्हारा है नहीं, मैं औरत ज़ात हूँ, तुम छोटे यतीम बच्चे हो। मैदान में लोग जाएंगे, किसी का भाई जाएगा, किसी का खामिद जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, कोई माल देकर आएगी, मेरा घर महरूम रहेगा, मेरा हिस्सा कोई नहीं। मैं औरत ज़ात हूँ, तुम यतीम बच्चे हो, बाप तुम्हारा है नहीं, जाए कौन, क्या हिस्सा डालूं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा माद और माउस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दो बच्चे हैं, दोनों खड़े हो गए, कहने लगे अम्मी जान हम वादा करते हैं हम जिहाद में जाएंगे, हम मैदान में जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा लेकर हम मैदान में खड़े होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे बचपने को ना देखो, हमारे हौसले को देखो। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश हुई, अपने बच्चों के लिए दुआएं की। सुबह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लेके पहुंच गई और कहने लगी काली कमली वाले ये मुझ बेवा की पूंजी है, ये मुझ बेवा का मेरा सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का मताए अजीज है, मेरा ये सरमाया हयात है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरी बेवा की पूंजी है। काली कमली वाले अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर मैं अपनी पूंजी कुर्बान करने आई हूं, आप इनको कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई, काले कमली वाले बेवा की यतीम पूंजी को वापस ना करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना एक, ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं, वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खनसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खनसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह खनसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा का तवाला कद नसरकुमुल्लाह, वाला कद
نصرکماللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے. ادھر 313 اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے. حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 گرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں. اندازہ لگاؤ آج ہم سارے دنیا دار بن گئے. آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہماری تمنا نہیں. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے. رات دن اولاد کا فکر ہے، رات دن اپنی شان کا فکر ہے، رات دن اپنی آن کا فکر ہے، اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے. کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے. 2 گھوڑے، 6 زرے ہوتی تھی، کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے. اندازہ لگاؤ، ایک طرف سارا مکہ، بلکہ یوں کہوں سارا عرب، اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں، اور یوں جھولی پھیلا دی. اللہ اللہ، امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی. مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی آئی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا. میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے. او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں. جناب ابو بکر صدیق سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے. مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں لے آیا جو میرے پلے تھا، آگے تو جانے تیرا کام جانے. پیغمبر نے خدا سے مانگا، پریشانیوں میں خدا سے مانگا، جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا، مدد خدا سے مانگی، امداد خدا سے مانگی، نصرت اور اعانت خدا سے مانگی. سجدے میں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مولا مدد فرما، امداد فرما، تیرے سوا کوئی نہیں. ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی. اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا، اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8، اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز.
گھوڑے بڑا سامان ہے. سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے, یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے. یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے, ابھی تیری جیب میں, کل میری جیب میں, پرسوں اس کے گھر میں, پرسوں اس کے گھر میں. یہ تو چکر کھاتا پھرتا, یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی, ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے, ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معوذ ہے. میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا, آج میں اپنے ارمان نکالتا, آج میں اپنی حسرتیں نکالتا, مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا. ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی, وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی. کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی, اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں. بڑی بڑی کرسیوں پہ, بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی. ٹیلی ویژن کی بیماری, پتہ ہی نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی. اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے, دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے, VCR کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے. یہ فنکاری نہیں, یہ لعنت ہے, اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے. جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے, جب بہن کی آبرو اترتی ہے, پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ, وہ کہنے لگے بنایا, وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں. آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی, دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں, خود ہمیں پہچان نہیں, خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی, منافق کی مشرک کی پہچان ہی نہیں. ادھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, خنسا آج کیا بات ہے, مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں, مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں, کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے. تیرے بچے شہید ہو گئے, اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے, نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے, اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے. کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں. اور میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا. خنسا تجھے کیا ملے گا, تیرے بچے شہید ہو جائیں گے. آئے اس کی نظر کہاں ہے, اس کی سوچ کہاں ہے, اس کا تدبر دیکھو, اس کا غور دیکھو. خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں, اس کے شعور پہ قربان جاؤں, اس کی عقل پہ قربان جاؤں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ کرو, میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں. سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے. عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا. اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں, صفیں ہوتی تھی, جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی. تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل, وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا, شرکس گھوڑا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا, دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا. میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا,
کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے سرکس گھوڑے پہ سوار۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے، اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے۔ ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام آتا طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے، اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی، اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی، میرا بایاں حصہ بھی خالی، ادھر والا بچہ بھی نہیں، ادھر والا بچہ بھی نہیں، تلوار ان کے پاس نہیں۔ اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے، بجلی کی طرح کہاں چلے گئے، میری نظر پڑی، میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پھل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی، گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا۔ ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے، چچی یوں کہہ رہی تھی، مامی یوں کہہ رہی تھی، خالہ یوں کہہ رہی تھی، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے آپا ایسی ہماری اولاد، جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے۔ اور ایک اور بات، یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں، کہنے لگے قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو ستاتا ہے، ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ریشن نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو، دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہے، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے، ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ
آلاف من الملائکۃ منزلین، کئی کئی ہزار فرشتے آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئی، امداد آ گئی، خدا کی نصرت آ گئی، خدا کی اعانت آ گئی، نوری فرشتے آ گئے، ادھر کفر ہے ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے، مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ امیہ ابن خلف سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی۔ لمبا واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں، مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی، ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا دشمن تو تھا نا، گھوڑے کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے کہنے لگا یہ تیرے لیے تیار کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کے نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا۔ بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ہائے ہائے، کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، رونے لگا، گھر جا کے بیٹھ گیا، بیوی بھی رونے لگ گئی، محلہ سارا آ گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ اب وہ امیہ بن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ انہوں نے کہا لے، نبی کو روزانہ کو مارتے ہیں، روز بلال کو مارتے ہیں، روز سہیل کو مارتے ہیں، روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں، ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، ہم نے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، ہم نے برائے بن عازب کا کمر کا چمڑا جلا دیا، ہم نے ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے، پر مکے والوں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی۔ اب جہاں زخمی پڑے تھے وہاں امیہ پڑا ہے، اس طرح آواز ہوگی جیسے گدھا ہینکتا ہے۔ تو بڑے بڑے جرنیل جو تھے کافرہ کہنے لگے وہ شرم کر کمینے، لوگوں کے سر کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، وہ چپ چاپ پڑے ہیں، تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، خون میں نہیں نکلا، تو گدھے کی طرح چیخ رہا ہے۔ کیا بات کہی کافر نے، ہائے ہائے، سارے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ خدا خدا ہے، بات حق اپنے دشمن سے کہلواتا ہے تو کافر امیہ نبی کا دشمن، مگر بات کیا کہی ہے جو تم نے کبھی نہ کہی ہوگی۔ تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو، میں بھی بڑا مسلمان بنا پھرتا ہوں، تمہاری کھوپڑی میں دماغ میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی۔ جب امیہ کو تانا دیا نا بڑے بڑے کافروں نے، چھوڑ میں جا رکھا تمہیں نے، خون نہیں نکلا، اتنی سی خراش ہے گردن میں چھڑی کی، لوگوں کو تلواریں لگی پڑی ہیں۔ وہ کہنے لگا مکے کے سرداروں میری بات سنو، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، کسی کو ابو بکر نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو طلحہ نے مارا، کسی کو زبیر نے مارا، کسی کو معاذ اور معاذ نے مارا، او مکے والا مجھے نبی نے مارا ہے۔ مجھے نبی نے مارا ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں گا، ایک مرتبہ اور کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر میری تکلیف پورے عرب پہ تقسیم کر دو تم سارے مر جاؤ گے۔ نبی کے ہاتھ کی چھڑی لگی ہے، مجھے تمہیں کیا پتا ہے؟ تم کیا جانو نبی نے، اور جس کو نبی نے مارا اس کے مرنے میں کیا کمی رہ گئی۔ اونٹ پہ سوار ہو کر کے دوڑنے لگا، بلال کی نظر پڑ گئی جس کو بڑا ستایا تھا امیہ نے، ہاں یہاں گلے پہ پیر رکھ کر سارا وزن ڈال دیتا تھا اور وہ پھر بھی خدا کی توحید کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہم تو ذرا سا بچہ بیمار ہوا تو پہنچ گئے ننگوں کے پاس، ذرا سی پریشانی آئی تو پہنچ گئے قبروں کو چاٹنے،
یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، اتنی مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے۔ جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے، جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا، خدا کے قرآن کو چھوڑا، اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے۔ بھوک سے مریں گے، پیاس سے مریں گے، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے، نہ جانے کیا حالات ہوگے۔ سن 47 کے لوگ ابھی کافی زندہ ہے۔ یہ جو تمہارے دماغ میں بات ہے نا کہ جی پولیس روک لے گی، فوج روک لے گی، گڑبڑ ہونے ہی نہیں دے گی۔ سن 47 میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی، فوج پر کوئی آسمان سے گولا تو نہیں برسا تھا، دیکھا کیا اثر بنا؟ وہ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ نہ فرائض کو تباہ کرو، نہ نمازوں کو ٹھکراؤ، نہ روزوں کو دھکا دو، نہ قرآن سے بغاوت کرو۔ سیدنا بلال نے جب پیچھا کیا ہے بھاگتے ہوئے امیہ کا، ہائے جب اپنی جان کی پڑتی ہے نا اولاد کی بھی نہیں رہتی۔ ہاں امیہ نے اونٹ پہ سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ ہاں اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال۔ جب وہ دھڑام سے نیچے گرا بلال کہنے لگا دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں، میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا۔ اللہ اللہ، پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے۔ مقدر کی بات ہے نا، جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے۔ ہاں تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی۔ اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا، روزے رکھے۔ کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے، آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا ساروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا، بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے، کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کرچھا، کوئی کسی کا نمائندہ۔ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں، آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں۔ بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمیں ناز ہے اس بات پر۔ آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ، پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں، 5000۔ ابو جہل مرا، اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا، مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں، نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے،
سبحان اللہ, دلیری کیسی. اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے ہیں؟ اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, اس کی اولاد کیسے ہو. اور جو ماں فلم دیکھتی ہے, جو ماں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ پڑی رہتی ہے, جو ماں VCR دیکھتی ہے, پھر انشاءاللہ اولاد بھی 10 نمبریہ کیسے نہ بنے گی. اور قرآن سے دور ہو جاؤ, کسی کا کیا بگاڑو گے, سارے تکلیف اٹھاؤ گے. اس لیے خدا کا قرآن کہتا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّمِينَ, 5000 فرشتے آ گئے. ابو جہل مرا, امیہ ابن خلف مرا, عتبہ کا سر کٹا, عتیبہ کا سر کٹا, بڑے بڑے لیڈر مرے, بڑے بڑے سردار مرے, اور 70 کافروں کو حضرات صحابہ کرام قید کر کے مدینے میں لے آئے. میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے. اندازہ لگاؤ, جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے. 313 گئے تھے, 70 قیدی لے آئے, اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے. مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا, شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اب بتاؤ, ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے, اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں. کہاں سے دولت آئی, کہاں سے کھانے کا انتظام آیا. اللہ غنی. ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا, بات سن, تو امیر آدمی ہے, میں غریب ہوں, کھانا ایک آدمی کا ہے, تو کھانا کھا لے, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. اس نے چبا لیے, اور اس نے ہے دین کا دشمن, ہے اسلام اور قرآن کا دشمن, پکڑ کر میدان سے لایا گیا. مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے, اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا, دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا, تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. جب چوتھا دن ہوا, اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا. تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا, تجھے 3 دن ہو گئے پتے کھاتے, آج میری باری ہے پتے کھانے کی. انہوں نے کہا نہیں, تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا, تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے, میرا معدہ آتی ہے, تو بیمار ہو جائے گا. اور کہنے لگا چھوڑ بیماری, پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں, آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں, جہاں تک ممکن اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے. ورنہ توبہ توبہ توبہ, اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑا لگا دوں. بندے کی خصلت ایسی ہے, دیکھ نہیں رہے کیا اثر بنا ہوا ہے. ذمہ داروں کو دیکھو, تاجروں کو دیکھو, سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں, کیونکہ پاکستان کے ملازم ہیں یہ تو سارے ابدالوں کی جماعت ہے بھائی, سارے اولیاء کرام ہے. یہ جو سرکار کا ملازم بن گیا جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو, کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا, اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے, مٹانے آئے, قتل کرنے آئے, اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ, ہمیں کھانا کھلاؤ. ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں ہی کہ ایک اور آدمی لے گیا, اس کے یہاں کھانا مختصر تھا. اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے, جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو, میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا, نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا. ادھر قرآن آ گیا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ
زِيَادَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ. قرآن آ گیا. میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کا کیا کہنا, خود بھوکے رہتے ہیں, نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. مسلمانوں کا حال تو یہ ہے, دیکھا برف کم ہو رہی ہے, پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے, پیسے بڑھا دیے, جا جا تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے. آگے پیچھے اگر 1 روپے کے 4 نیمبو بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا. تو نے تو کمائی شروع کر دی, خدا نہیں دیکھ رہا. تجھے کیا پتا ہے یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی, تجھے کیا پتا ہے؟ یہ کمائی ہے کوئی؟ مجبور سے کمانا, رمضان المبارک کے احترام کو ٹھکرانا ہے. یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, میری بات نہیں ہے, نبی کی بات ہے. جو بھی رمضان کا مہینہ سمجھ کر کہ روزوں کا مہینہ لوگ لیویں ہی لیویں گے, دودھ ہو, میٹھا ہو, برف ہو, نیمبو ہو, شربت ہو, جو بھی ان چیزوں کو مہنگا کرے گا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے تو خدا کہے گا کہ تم نے رمضان کا احترام کیا یا کمائی کی رمضان کا نام لے کر. اس لیے آج کی تاریخ میں یوم بدر ہوا, صحابہ کرام کامیاب ہوئے, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر بلند ہوئے, اللہ کا دین بلند ہوا, اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہوا, اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوا, خدا کا قرآن اونچا ہوا. آج کے دن 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح ملی. یہ سب سے پہلا جنگ ہے جو کفر کی کمر ٹوٹی. ایک بات اور کہتا جاؤں چلتا چلتا, بری تو لگے گی, یہ سب نبی کی برادری تھی, یہ سب نبی کے تائے چچے تھے. 13 برس تک ان کو سمجھایا نہ ماننے. جب تلوار گردن پہ پڑی نا, پھر ان کی کھوپڑی سیدھی ہوئی. پٹائی کے بغیر آدمی سیدھا نہیں ہوتا. بڑے بڑے جب ان کے لیڈر مر گئے, صحابہ نے کھینچ کر مردوں کو گھسیٹ کر ایک ڈٹھے کنویں میں پھینک دیا. اور اتنا جذبہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یوں اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے جہاں لاشیں پڑی تھی کافروں کی, بدماشوں کی, اب تو تمہیں پتا چل گیا ہوگا میری نبوت کا, اب تو تمہیں میرے خدا کی توحید کا پتا چل گیا. کتنے بڑے جذبات ہیں. تو مسلمانوں اپنی آخرت کو بناؤ. یہ 10-12 دن, چند دن باقی ہے رمضان کے, احترام کرو. ظالموں روزہ نہ رد کرو, پتہ نہیں اگلے رمضان سے پہلے تو قبر میں ہوگا, تجھے کیڑے کھا جائیں گے. روزے برباد نہ کرو, تراویاں برباد نہ کرو, خدا کے قرآن کو دھوکہ نہ دو, فریب نہ کرو. کافی سارے مرد عورتیں پھرتے ہیں یوں ہی, روزہ رکھتے نہیں, دوپٹہ بھگو کے سر پہ لیے پھرتے ہیں, مکر کیے, اللہ نہیں جانتا مکر. جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام, ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی, کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی. میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے. عیدی ہے, کافرہ عورت ہے, غیر مسلم ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا. ننگے سر ہے, ننگے منہ ہے, ننگے ہاتھ پیر ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے, کتنے بڑے سردار کا غلام ہے. رحمت والی چادر اتار کر فرمائی, او بلال یہ میری چادر لے لے, اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے, پردہ کرا دے.
عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں ٹھیک ہے لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے، اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن، میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یہ لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دونوں جوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے۔ مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو، یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا بے شرم قوم، شرم نہیں
پتی کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے. یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں, یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں. چکلے چل رہے ہیں, بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں, سب کو پتا ہے, افسروں کو پتا ہے, چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے. کون روکے, کس لیے روکے؟ سبحان اللہ. پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جس ملک میں, جس شہر میں زنا ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی. مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی. بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے, اتنی خوبصورت ہے تو, ایسی حسینہ ہے, شباب تیرا, حسن تیرا, جمال تیرا, شکل و صورت نرالی, نقش نرالے, آنکھیں تیری نرالی, چہرہ تیرا نرالا, لب تیرے نرالے, قد و قامت تیری نرالی, حسن تیرا شان والا, جوانی شباب ہے. بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے, پر میں کیا بتاؤں, زمین و آسمان کے مالک کی قسم, سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم, درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم, ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم, جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. صداقت صداقت ہوتی ہے, حقیقت حقیقت ہوتی ہے, چھپتی تو نہیں. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے, مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر, پھر بھی مقدروں والا نکلا. انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا, اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی, رسمیں نہیں چھوٹتی, ہم سے شرک نہیں چھوٹتا, ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی. بھائی کہتا ہے بہن کو, توجہ کرو, کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے. کفر اسلام ایک اور چیز ہے, انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے. بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن, چادر تیرے سر پہ نبی کی, کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے, یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں, اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی, ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ ماشاءاللہ. کھلانا لوٹ رہا, وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں. مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا, ایمان قبول نہیں کیا, دین قبول نہیں کیا, اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا. بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر, تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی, اور دربار رسالت اور خالی آ گئی. کیا بات کہی ہے عورت نے, سبحان اللہ, اللہ اکبر. کہنے لگی دو وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا. دل میرا چاہ رہا تھا, اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی, میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے. بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو, میرا دل ہو تیرا گھر ہو, تیرا در ہو میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی. میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا. پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا, تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا, تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا. اس لیے میں نے نہیں پڑھا. تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے, قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے, مجبور کر کے کلمہ پڑھایا, اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے, مزہ تو اب آئے گا نا, یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی. اور
اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ اللہ، جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو، یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ نے بیان مکمل سنا ہوگا اور فائدہ بھی حاصل ہوا ہوگا۔ دوستو اس بیان کو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر ضرور کر دینا، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔